سے پہلے بتایا کہ کفر میں مراتب ہیں، پھر بتا دیا کہ ظلم میں مراتب ہیں۔ اس مناسبت سے پھر اب یہاں بیان فرماتے ہیں کہ نفاق میں بھی مراتب ہیں، اور ایک نفاق کا اعلیٰ قسم ہے، اور اس کے نیچے پھر کافی مراتب اور درجات ہیں، لیکن ان درجات کی وجہ سے اس کو نفاق کا اعلیٰ درجہ، نفاق کے اعلیٰ درجے میں آدمی نہیں پہنچے گا جس کی وجہ سے آدمی کافر ہو جائے۔ تو کفر نفاق جو ہے وہ نفاق کا اعلیٰ درجہ ہے، تو اس کے نیچے بہت سارے درجات ہیں۔ اس طرح آپ سمجھیں کہ ایمان اور ایمانی زندگی میں جو اعمال ہیں تو ان کا بھی فرق مراتب اور اس کی بھی درجات ہیں۔ چنانچہ یہاں یہ فرمایا کہ علامت المنافق، کہ یہ باب منافق کے علامت کے بیان میں ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ علامات بتائی گئیں، ایک روایت میں یہ کہ 3 اور دوسری میں یہ کہ 4۔ تو اب یہ ہے کہ یہ علامات ہیں منافق کی، اور ان کا مدار نفاق پر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب علامات میں فرق مراتب کا ہے تو لہٰذا نفاق میں بھی کیا ہوگا؟ فرق مراتب ہوگا۔ بہ قال حدثنا سلیمان ابو الربیع قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالک بن ابی عامر ابو سہیل، یہ نافع کا کنیہ ہے۔ نافع بن مالک بن ابی عامر ایک ہی بندہ ہے، یہ سارا اس کا نسب اور نسبت ہے۔ تو حدثنا کو فاعل جو ہے یہاں محدث جو ہے وہ نافع ہے، جس کی کنیت ابو سہیل ہے، اور یہ نافع اپنے ابا سے بیان کرتے ہیں۔ تو اس کا ابا کون ہے؟ مالک بن ابی عامر، مالک الامام۔ یہ مالک جو امام ہے یہ وہی ان کا مقصد یہ ہے کہ والد ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں، مالک بیان کرتے ہیں عن ابیہ، اپنے نافع بن مالک اپنے ابا سے، اور وہ بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ سے۔ نافع بن مالک بن ابی عامر ابو سہیل عن ابیہ، تو یہ نافع اپنے باپ سے، یہ مالک الامام لکھ دیا، لیکن مالک امام تو یہ نہیں ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تابعی ہے، اور امام مالک جو ہے وہ تو تبع تابعی ہے۔ بہرحال یہ مالک بن ابی عامر اور ہے جو یہ روایت کو بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، تو یہ ہو گیا اسماعیل بن جعفر، اور اس کے بعد سفیان بن سعید۔ اچھا، تو یہ روایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی علامت جو ہے وہ 3 ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو مخالفت کرے، واذا اؤتمن خان، جب اس کے اوپر یعنی کوئی چیز بطور امانت کے رکھی جائے یا اعتماد کیا جائے تو خیانت کرے۔ تو یہ علامات ثلاثہ منافق میں ہیں۔ پھر ان علامات میں فرق مراتب ہے، جب علامات میں فرق ہے تو پھر ان پر مدار نفاق کا ہے، اور نفاق بھی ان پر مرتب ہے، اور نفاق کا مدار اور ترتب جو ہے وہ علامات پہ ہے۔ جب علامات میں فرق مراتب ہے تو نفاق میں فرق مراتب ہے، تو نفاق ایمان کا ضد ہے۔ جب نفاق میں فرق مراتب ہے تو ایمان میں بھی فرق مراتب ہے، لہذا ایمان یزید و ینقص ہے۔ باقی یہ جو فرمایا کہ منافق کی 3 علامات، ظاہری موٹا مقصد تو یہ ہے کہ جس بھی بندے کے اندر یہ علامات پائی جائیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پھر منافق بے ایمان، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق ہوا کرتے تھے، اس طرح وہ منافق بے ایمان بن گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معنی منافق سے ایک تشبیہ ہے، کہ منافق سے مراد نفاق 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک نفاق اعتقادی اور ایک نفاق عملی۔ تو یہ نفاق اعتقادی نہیں ہے، یہاں مراد یہ ہے کہ نفاق عملی، معنی ایسا بندہ منافقوں والے کام کر رہا ہے، یہ کام منافقوں والے ہیں، یہ چیزیں اصل میں منافق میں ہونی چاہیے،
ایک مسلمان ہو کر کے یہ کام کرتا ہے تو گویا کہ یہ منافقوں والا کام کر رہا ہے. جیسے آتا نا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. موٹا مقصد تو یہ ہے کہ تارک نماز کافر ہے، لیکن وہاں بھی ہم یہ تعویل کرتے ہیں کہ اس نے کفر یا کام کیا ہے. کہ ایک کافر جو ہے صبح کو نماز کے لیے نہیں اٹھتا، پڑا رہتا ہے. ایک مسلمان بھی 10 بجے اٹھے تو یہ تو کافروں والا کام ہو گیا. باقی تصدیق چونکہ دل میں موجود ہے لہذا کافر تو نہیں کہا جائے گا. یہاں بھی اس طرح کی بات ہے کہ نفاق عملی ہے، یہ نفاق اعتقادی مراد نہیں. باقی اگر الف لام عاد خارجی لیا جائے تو پھر معنی یہ بنے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافق کی طرف اشارہ ہوگا. علامت منافق کی جو منافق معہود ہے، وہ معلوم منافق کون ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تھا، اس کی علامتیں یہ ہیں کہ وہ یہ 3 کام وہ منافق کیا کرتے تھے. تو ایک توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے. بھی قال حدثنا قبیصۃ بن عقبہ قال حدثنا سفیان عن العامشی. عامش کا نام سلیمان بن مہران، یہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، اور ان کے آنکھ سے جو نا یہ تھوڑا سا پانی بہتا رہتا تھا، اس لیے اس کو عامش کہتے تھے. عن عبداللہ بن مرہ عن مسروق. یہ مسروق اس کا ایک اصل تو لقب پھر نام ہی بن گیا. اس کو چوری کر کے لایا گیا تھا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سندھی تھا، کیونکہ سندھ پہلے وسیع تھی اور جس میں پورا پاکستان، افغانستان، کابل تک سندھ تھی. ایسا لگتا ہے کہ یہ کابل کا کوئی پٹھان ہوگا، لیکن سندھی بھی کہا جائے گا کیونکہ اس زمانے میں سندھ وسیع تھی. وہیں سے اس کو لایا گیا. چوری ہوتا ہوتا یہ عرب کے علاقوں میں آ کر کے بکا، اور بکتے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چوری اس کے لیے سعادت کا باعث بنائی. اور اتنا بڑا چوٹی کا جید عالم کے کئی صحابہ کی زیارت ہوئی. عائشہ صدیقہ کی تلمذ کا شرف حاصل ہوا، اور بھی دیگر کئی بزرگوں کا. یہ اس لیے مسروق معنی چوری کیا ہوا. اب یہ وہی جو چوری کیا ہوا ہے، سعادت یہ حاصل ہوئی کہ صحابہ کی زیارت ہو گئی. ان عبداللہ بن عمرو، یہاں آئے تو عبداللہ بن عمرو کی زیارت بھی ہو گئی. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من کن فیہ. پہلے کہا کہ 3 علامتیں ہیں، یہاں کہا کہ 4 ہیں. ممکن ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے 3 بتائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے 4 بتائیں. تو یہ، اور ویسے بھی کوئی عدد قلیل اکثر کثیر کے منافی نہیں ہوتا، کیونکہ 4 میں بھی 3 موجود ہیں. اور پھر آگے یہ کہ اربع من کن فیہ، کہ جس کے اندر 4 خصلتیں اب اس کے اندر اگر موجود ہیں، کان منافقاً خالصا، یہ مبالغہ ہے کہ بس وہ بالکل یعنی پورے کا پورا منافق، خالص منافق، پیور اصلی.